رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور پر شافع یوم نشور شب اسرا کے دولہا مالک حمد و ثنا میری اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ حیات شان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں صاحبان کے غیور سنی مسلمان کہ جنہوں نے اس بارش میں بھی یمامہ والوں کی تازہ کرتے ہوئے کہا آندھی آتی ہے تو آ جائے مگر نعرہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہاں پر علماء کرام جلوہ گر ہے، میں نے اشارہ دیا کہ یمامہ کی جنگ کے اندر مسلمہ کے مقابلے پر آندھی اتنی زور سے چلی تھی اور آندھی کا رخ ان کی طرف تھا جو مصطفیٰ کے یاد تھے۔ امتحان پر امتحان تھا، آزمائش پر آزمائش تھی۔ صحابہ نے اس ریت کو کھود کر گھٹنوں تک اپنے آپ کو اس نے گڑا لیا تھا، ریت کو بھر لیا تھا، کہا تھا اب ہٹیں گے نہیں، سر تو کٹ سکتا ہے مگر مصطفیٰ کے در سے ہٹ نہیں سکتے۔ تو آج مسجد کا نام بھی صدیق اکبر ہو اور وہ صدیق اکبر کہ جن کو یہ کہا گیا حضور آقا کریم ظاہری طور پر پردہ فرما گئے ہیں، زکوٰۃ کے منکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں، یہاں پر حالات خراب ہو چکے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو گئی ہے۔ اب آپ کا حکم یہ ہے کہ بدر والے بھی جائیں گے، احد والے بھی جائیں گے، مسلمہ کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت رک جاتے ہیں، کوئی سال ٹھہر جاتے ہیں، 6 مہینے رک جاتے ہیں، مگر صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ عقیدہ وہی ہے جو مصطفیٰ کے یاروں کا ہے۔ اہل سنت نہ تو کسی باہر کے ملک سے، نہ کسی ریاست سے، نہ کسی اسرائیل کے ملک سے عقیدہ لائی ہے۔ ہمارا عقیدہ شروع ہی محمد کی ذات سے ہوتا ہے اور مکمل محمد کے یار کا دیتے ہیں۔ اور آج کی اس محفل پاک کو سجانے کا سلسلہ حضرت علامہ قاری حکیم غلام رسول صاحب اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہوں نے محبت کی ہے اور جتنے بھی قائدین بیٹھے ہیں جملہ جملہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، میرے پاس وقت کم ہے، میں اتنا ضرور کہتا ہوں میں کسی کا نام بھول جاؤں تو بھول جاؤں مگر مدینے کے تاجدار کے حاضری لگ گئی۔ آؤ میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ تو آج مسجد صدیق اکبر میں بیٹھنے والوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اگر ابو بکر کو اکیلا دیکھ کر، اگر ابو بکر کو تنہا دیکھ کر جنگل کے بھیڑیے بھی مدینے میں آ جائیں، ابو بکر کے جسم کی بوٹیوں کو کھا جائیں، ابو بکر کے گلے سے پکڑ لیں، یہ تو گوارا ہے، مگر ابو بکر کو یہ گوارا نہیں ہے کہ مصطفیٰ کریم کی ذات کے مقابلے پہ کوئی منکر نبوت کھڑا ہو جائے، کوئی داعی نبوت جھوٹا کھڑا ہو جائے۔ مجھے یہ گوارا نہیں ہے کہ اس کی سانس چلتی رہے۔ ابو بکر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے، سب مٹنا ہے تو مٹ جائے مگر نام محمد بلند رہے گا۔ آج اس مسجد میں جس کا نام بھی صدیق اکبر ہو، اس میں بیٹھنے والا سنی چپ کر کے سنے تو سمجھ نہیں آتی، اور گاج گاج کے سنو، نہ ہم کل کسی سے ڈرے تھے نہ کل کسی سے ڈریں گے، کیونکہ ہمارا رشتہ یہ ہے تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ ہمارا لنگر بند نہیں ہو سکتا، ہمارا فریدی لنگر بھی جاری ہے، ہمارا نقشبندی لنگر بھی جاری ہے، کانٹی لنگر بھی جاری ہے، کیونکہ مدینے والے ہیں جس کو دیتے ہیں بے انتہا دیتے ہیں۔ آواز آتی لگا نعرہ تکبیر، معذرت کے ساتھ، کیونکہ اگر نعرے لگتے رہیں گے، نعرے لگائیں تو اپنے جوش میں لگائیں گے۔ وہ ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ حضرت جوانی میں بڑھاپے میں بھی جوان ہے۔
بن ثابت رضی اللہ عنہ بڑھاپے کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں آ گئے. آقا کریم لکھتا تو آپ کی ذات پر شعر ہوں, کرتا تو آپ کی مدح ہوں, مگر حضور ہاتھ ابھی سلامت ہے, لڑ سکتا ہوں. حضرت عجیب وقار جب یہ منظر بن جاتا ہے تو پھر ایک ہی نعرہ لگتا ہے کہ آقا کریم سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ والا, سب سے اعلیٰ والا. کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی سے نکلا, اور جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی تیرا میرا تمہارا ہمارا. اولاد عجیب وقار عقیدہ ختم نبوت پہلا اجماع امت ہے, پہلا فیصلہ ہے صحابہ کا, مہر لگائی مدینے والے نے. مسلمہ کذاب ہے, قیامت تک کے لیے کذاب رہے گا. دجال ہے, دجال رہے گا. لعین ہے, لعین رہے گا. لعنتی ہے, لعنتی رہے گا. اور جو اس کی پیروی کرنے والا اگر اٹھ کے کھڑا ہو جائے, چاہے انگریز کی سرپرستی میں آئے یا یہودیوں کی سرپرستی میں آئے, کسی مذہبی سرپرستی میں آئے, وہ لعنتی ہے. اگر پیدا ادھر ہوا ہو, آنکھ سے کانا ہو, نعرہ لگا دے نبوت کا, لعنت نہیں برس جاتی ہے, کیونکہ میرے مصطفیٰ سچے ہیں, میرا کریم آخری نبی ہے. إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي ثَلَاثُونَ كَذَّابُونَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ. نبی فرماتے ہیں میری امت میں ایک نہیں 30 جھوٹے نبی ہوں گے, سب کا یہی دعویٰ ہوگا میں نبی ہوں, میں نبی ہوں. پر میرے کریم فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں نے کہا ابھی ہم آئے نا تو آپ نے نعرے لگائے, حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رابر شریعت سید الصلاۃ حضور آئیے, مالا پہنائی گئی. محلے کا اگر سب سے بڑا جواری ہو, سب سے بڑا راگیر ہو, رساگیر ہو, وہ مسجد میں اگر آ ہی جائے تو آپ اس کے لیے نعرے لگائیں گے, اس کو مسند میں بٹھائیں گے, اس کے گلے میں مالا ڈالیں گے. کہا نہیں نہیں, یہ مالا اور مسند ان کے لیے ہے جو پاک ہوتے ہیں, اونچی آواز سے, جو سچے ہوتے ہیں, جو مسجد کی آداب کو سمجھنے والے ہیں. میں نے کہا تو اور میں تو طالب علم ہو کے سمجھ گئے کہ مسجد پر اسے ہی بٹھایا جا سکتا ہے جو اہل ہو, تو آنکھ سے کانا ہو, عقل سے پیدل ہو, پاک ناپاک کے منظر کو بھی نہ سمجھتا ہو, پیدائشی ناپاک ہو, اس کو مسجد نبوت پہ بٹھایا جائے. ہو ہی نہیں سکتا, میرا رب بھی پاک ہے, اس کے نبی بھی پاک ہے. اگر نبوت پلٹنی ہوتی تو پاکوں میں آتی, اور پاکوں میں پہلا نمبر میرے نبی کی آگ. علی اہل بیت میں ہے, بیگم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات, خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی. چکنا سکو یار, میں یہاں پہ کھڑا ہو کے نہ تو اپنی رات کی دن کی تھکاوٹ کا رونا رہوں گا, کیونکہ مصطفیٰ تیرے در کے نوکر جو ہو گئے, چوکیدار رسول اللہ دا دیتا پھرتا ہوکا, نوے نوے نہ یاد بنائے وان کمینیا لوکا. آ میری اس ہوک کو سمجھو, میرے اسے درد کو سمجھو, میرے نعرے کو سمجھو. حضرت زیوکار غزوہ تبوک کے لیے مصطفیٰ کریم نے صحابہ کو حکم دے دیا, کوئی صحابی پیچھے نہیں رہے گا, کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا, سارے چلیں گے, سارے چلیں گے. سارے خوش ہو گئے, پر مصطفیٰ کا حکم آ گیا, مگر ایک
تین باتیں یہ ہیں کہ غضب کی گرمی ہو، علی کا روزہ ہو، ہاتھ میں تلوار ہو، سامنے منکر ہو، سامنے کفار ہو، علی کی تلوار چل رہی ہو، علی جہاد کر رہا ہو، علی تو آیا ہی اس لیے ہے، علی تو ہے ہی حیدر کرار، علی تو ہے ہی شیر خدا، اے علی تو نہیں جائے گا۔ یہ سنا تو آنکھیں نم ہو گئی، آنکھیں برسنے لگی۔ ایک کونے میں کھڑے ہیں، قافلہ روانہ ہو رہا ہے، علی رو پڑے، آنکھوں سے اشک بہنے لگے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، مصطفیٰ کریم آگے بڑھتے ہیں، علی کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ یا علی ما ترد ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کیا اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا میرا تعلق رب نے وہ بنایا ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھ رہے ہو؟ اور صدیق اکبر مسجد میں بیٹھنے والوں، اور سنیو جاگے ہو کہ نہیں جاگے؟ آپ سنو، مصطفیٰ علی کا ہاتھ پکڑ رہے ہیں۔ اے علی اس پر راضی نہیں ہے؟ کیا تو راضی نہیں ہے کہ تیرا میرا تعلق رب نے وہ بنایا ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ ہارون بھی نبی ہوئے، موسیٰ بھی نبی ہوئے۔ اب مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا، مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا۔ تو جو ہے بھائی سبحان اللہ، تو جو ہے مغالطہ پیدا ہو سکتا تھا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ مغالطہ ہو سکتا تھا۔ ایڈے کسا جی دنیا تقریرہ کرنے شروع کی، سانو پتہ ہے کتھے کے میں بولنا ہے۔ کیا بات ہے! ہاں تو جو ہے جو یہاں نہیں بولے گا وہ قبر میں کیسے بولے گا؟ آپ سنا، اے علی کیا تو اس پہ راضی نہیں ہوا کہ تیرا میرا تعلق وہ ہے جو ہارون کا موسیٰ کے ساتھ تھا؟ مگر مصطفیٰ فرماتے ہیں اے علی یہاں پہ یہ بھی سن لے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تعلق تیرا میرا ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ اور ہارون کا تھا، مگر میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ علماء کو دیکھ کر ان کے قدموں پہ ہاتھ لگا کے بتا رہا ہوں، بات کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ موسیٰ کا تعلق ہارون سے ہے، اس کا مطلب ہے موسیٰ مین ہے، ہارون معاون ہے۔ موسیٰ مین ہے، ہارون معاون ہے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کے غلاموں اگر علی اس طرح ہوتے پھر میرے کریم آقا مین نبی ہے، مستقل نبی ہے، تو پیچھے آنے والا معاون ہوتا۔ نبی فرماتے ہیں علی تو بھی نبی نہیں ہو سکتا کیونکہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر مجھے کہنے دو اگر نبوت اہل بیت میں سے علی تک نہیں جا سکتی تو کسی غلیظ کانے تک کیسے جا کیسے جا سکتی ہے؟ اب موسیٰ کا ذکر ہوا تو آگے بڑھو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں آسمانوں پہ گیا تو ایک شخص ملے، پہلے ایک ملا، کہنے لگا السلام علیکہ یا اول، اے سب سے پہلے بننے والے سلام ہو آپ پر۔ آپ فرماتے ہیں دوسرے ملے تو کہنے لگے السلام علیکہ یا آخرو، اے آخر میں آنے والے تجھ پر سلام ہو۔ پھر فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں پھر تیسرا ملا، کہنے لگا السلام علیکہ یا حاشرو۔ حضرت عزیز وقار یہ منظر ایسا ہے میرے کریم آقا کے غلاموں، راوی حضرت انس ہے،
اب کہتے ہیں کریم آقا فرماتے ہیں پہلا ملا اول کہہ کے سلام لیتا ہے، دوسرا ملا آخر کہہ کے، تیسرا ملا حاشر کہہ کے، پھر جبریل بولے آقا جانتے ہیں یہ تینوں کون تھے؟ پھر جبریل بولتے کیا کہتے ہیں آقا کریم وَأَمَّا الَّذِينَ سَلَّمُوا عَلَيْكَ فَذَاكَ ابراہیم علیہ السلام، پہلا جس نے اول کہا ہے وہ ابراہیم ہے، موسیٰ علیہ السلام، اور جس نے آپ کو آخر کہا ہے وہ موسیٰ ہے، جس نے حاشر کہا ہے وہ عیسیٰ ہے۔ موسیٰ جانتے ہیں یہ آخر زمان نبی ہے، اور اگر کوئی اٹھ کے کہے ذلی نبوت ملی تھی بروزی ملی تھی، کہا تجھے نہ ذلی ملی تھی نہ بروزی ملی تھی، تجھے لعنت ملی تھی، قیامت تک کے لیے تیری قبر پہ بھی لعنت ہوتی رہے گی، جہاں جہاں پہ گزرے گا وہاں وہاں سے لعنت برستی رہے گی۔ کیوں؟ میرا نبی بھی سچا، میرے نبی کا قول بھی سچا۔ آج باتیں کرنا آسان ہے، میرا وقت ختم ہو رہا ہے، 15 منٹ ملے تھے میرا خیال پورے ہو گئے، جو 3 منٹ حضرت صاحب نے نعروں میں لگائے وہ میرے بنتے جیلے کہہ رہے ہیں میں آخری بات کروں نوجوانوں، توجہ سے سماعت کر لینا، توجہ ہے سبحان اللہ، کیونکہ علماء نے بات کرنی ہے، میں نے اگر سارے پوائنٹ چھیڑ دیے تو مسئلہ بن جائے، مگر قرآن کی 100 سے زیادہ آیتیں دلالت کرتی ہے میرے نبی کے خاتم النبیین ہونے پر، اور 20 حدیثیں اس کے جواز میں آئی ہیں، اور ساری ایسی ہیں جو مانی ہوئی ہیں، کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں یہ ختم نبوت کا نعرہ لگا تو کیسے لگا؟ میں نے بتایا مسلمہ کے مقابلے میں صحابہ نے لگایا، یہ نعرہ وہ تھا جس میں مسلمہ کا لشکر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے رہا، ادھر مصطفیٰ کے غلام کریم آقا کے نام کا نعرہ لگاتے رہے، پتہ چل گیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنا بھی صحابہ سے ثابت ہو سکتا ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، حضرت عزیز وقار اس ہندوستان کے اندر ایک غریز نے یہ نعرہ لگا دیا، کہنے لگا میں مسیح موعود ہوں، پھر کہنے لگا میں امام مہدی ہوں، مہدی زمان ہوں، پھر کہنے لگا میں نبوت پر فائز ہو گیا ہوں۔ حضرت عزیز وقار مصطفیٰ کریم کا در ہے، مدینہ رسول ہے، ایک مرد کلندر میرے کریم کی بارگاہ میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں کریم آقا اب آپ کے دروازے پہ آیا ہوں، اب کچھ عرصہ آپ کے پاس قیام کروں گا، اب کہیں نہیں جاؤں گا۔ جس کو مصطفیٰ کا در مل جائے وہ کہاں جائے؟ ایک ہی تو در ہے، ایک ہی تو در ہے، آگے بڑھو، یہ در ہم نے نہیں، ہم نے خود رکھا۔ آگے کریم میں جاؤ، جاؤ کا مطلب ہے جاؤ، کوئی اور در نہ نہیں، جاؤ میرے یاد میں در ہے، اور راضی ہو کر آگے بڑھو۔ آخری 2 منٹ میں بات ختم کرو، کہتے میں ادھر تھا، میں مقیم ہو گیا کریم آقا کے جلوے، مدینے کے جلوے، مدینے کے انوار، مدینے کے خطے خدا تجھ پر رکھے، آئے ہائے مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ ارے بات سمجھو، مدینے میں جا کے کون لوٹے گا؟ حضرت عزیز وقار کہتے ہیں ایک رات میں نے کیا دیکھا، میں آرام کر رہا تھا، کریم آقا روزے سے جلوہ گر ہوئی، کریم آقا باہر تشریف لے آئے، میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، مجھے جگا دیا، میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میرے کریم نے فرمایا جا واپس چلا جا، تیری ڈیوٹی بدل گئی ہے۔ کریم آقا آپ کی صحبت سے نہیں جانا چاہتا، آپ کا در چھوڑ کے کیسے جاؤں؟ ارے زید ابن حارثہ کا باپ بھی آ گیا تھا، چچا بھی آ گیا تھا، ماموں خالہ پھپھو سارے آ گئے تھے، میں کہا سارے مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دوں، جس کو یار مل جائے اس کو سب مل جاتا ہے، میں آپ کے در سے کیوں جاؤں؟ حضور کرم نوازی فرمائیے، حکم جاری فرمائیے۔ میرے کریم نے کمر پہ ہاتھ رکھا، کہا ہم نے تیری ڈیوٹی لگا دی ہے، ایک ایسا اٹھا ہے جس نے دعویٰ نبوت کا کیا ہے، ہم نے تجھے اپنا وکیل بنا دیا ہے، جا چلا جا اس کا رد کر دے۔ حضرت عزیز وقار وہ پاکستان یہ ہندوستان میں لوٹے، وہ نام جاننا چاہتے ہو تو
مچل جاؤ گے. اس مرد کلندر کا نام ہے پیر سید مہر علی شاہ. آپ نے فرمایا تھا اور ختم نبوت کا کام جو کرتا ہے پہلے تھپکی مصطفیٰ سے لے لیتا ہے کیونکہ ملی تھی, تو ادھر آ کے جو اس کا رد کیا وہ بھاگتا پھرا سیف چشتیائی لہراتے رہے, وہ نہ پکڑ سکا. پھر مناظرے کا چیلنج کیا, کہا تو آجا کاغذ قلم رکھ, کاغذ قلم تو کہہ وہ سورہ فاتحہ لکھ دے تو ہم اس کو سوچیں گے کہ تیرا دعویٰ کیا ہے. پھر میں کہتا ہوں قلم کو, وہ لکھے گا. یہ سنا تو امیر ملت پیر سید جہاد علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کہنے لگے شاہ جی بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, بہت بڑا دعویٰ کیا ہے, اس کے پیچھے سوچ رہے. تو آپ نے فرمایا تھا شاہ جی میں پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, وہ دیکھیے مدینے کے تاجدار فرما رہے ہیں. اور میرے علی تو حکم تو دے. اور ایک بات یاد رکھو, سارے عقیدوں کی جان ہے ختم نبوت. سر کٹ سکتے ہیں اور لاکھوں سلام. 7 ستمبر 1974 کو اسمبلی میں بیٹھ کر جنہوں نے ختم نبوت کا کام کیا ان ساروں کو سلام. اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کے نامہ اعمال کی وہ نیکی ہے جس کا بڑا بھاری اجر ملے گا اللہ تعالیٰ. اور یہ بات حضرت نے کر دی. میں نے پہلے دن کہا تھا جب ہم نے حلف اٹھایا تھا میں پیدل بھی چل پڑتا ہوتا, میں لیڈر نہیں ہوں, کارکن ہوں. آج بارش ہمیں نہیں روک سکی, مجھے خوشی اس بات کی ہوئی میری گاڑی رکی تو ساتھ ہی میرے محترم کی گاڑی بھی روکی. تو بلاؤ تو صحیح, ہم حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ میری اہل سنت کو شاد رکھے, آباد رکھے, قائم. وما علینا